بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب انوار رمضان، 11ویں فصل ہے رمضان اور بچوں کی تربیت۔ رمضان المبارک میں بچوں کی اصلاح و تربیت کے کئی پہلو قابل لحاظ ہیں، جن کا لحاظ کر کے بچوں میں رمضان کی قدر و منزلت اور اس کا ادب و احترام پیدا کیا جا سکتا ہے۔ پہلی بات، صلاحیت ہو تو روزہ رکھوانا چاہیے۔ بچے اگر روزہ رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں تو انہیں روزہ رکھوانا چاہیے۔ محبت اور ہمدردی میں انہیں روزہ رکھنے سے منع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بلوغت سے قبل ہی روزہ رکھنے کا بچے کی تربیت پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے، جو ساری زندگی برقرار رہتا ہے۔ نیز اس سے بچے کو شرعاً مکلف ہونے سے قبل ہی روزہ رکھنے کی عادت پڑ جاتی ہے، جس سے بلوغت کے بعد کسی قسم کی مشقت کا سامنا نہیں ہوتا۔ حدیث میں 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز کا حکم دینے کی تلقین کی گئی ہے، چنانچہ ارشاد نبوی ہے، مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10۔ ترجمہ، اپنی اولاد کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو اور 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر انہیں مارو۔ ابو داؤد 495۔ فقہائے کرام کی تصریحات کے مطابق نماز کے بارے میں حدیث کے اندر جو حکم دیا گیا ہے، یہی حکم روزہ اور دیگر شرعی احکامات کا بھی ہے۔ در مختار 1، 352۔ فقہ حنفی کی مشہور کتاب الاختیار لتعلیل المختار میں لکھا ہے کہ بچے کو روزے اور نماز کا حکم دیا جائے گا اور اسے شراب وغیرہ پینے سے منع کیا جائے گا، تاکہ اسے خیر کے کاموں کے کرنے اور گناہوں سے بچنے کی عادت و انسیت پیدا ہو۔ اختیار 4، صفحہ 159۔ نمبر 2، دوسری بات، صلاحیت نہ ہو تو زبردستی نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگ بہت چھوٹی عمر میں بچوں کو زبردستی روزہ رکھوانے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں، جبکہ ابھی تک بچے میں روزہ رکھنے کی طاقت و صلاحیت نہیں ہوتی۔ یہ طریقہ بھی غلط ہے، بچے کے ساتھ زیادتی کے مترادف ہے، اسے گریز کرنا چاہیے۔ نمبر 3، تیسری بات، سمجھدار بچوں کو تربیت کی غرض سے کچھ دیر کا روزہ رکھوائیں۔ تربیت کے لیے بچوں کو ان کی صلاحیت و طاقت کے مطابق آدھے دن کا یا اس سے کم یا زیادہ وقت مقرر کر کے روزہ رکھوانا چاہیے، جو مکمل شرعی روزہ تو نہیں ہوتا، لیکن اس سے بچوں میں روزہ رکھنے اور اس کا وقت بڑھانے اور سب کے ساتھ روزہ کھولنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی چیز پھر رفتہ رفتہ انشاءاللہ ان کے لیے مکمل روزے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ چوتھی بات، بچوں کے سامنے کھانے پینے سے بچیں۔ اگر آپ کسی بھی وجہ سے رمضان المبارک کے روزے نہ رکھ پائیں، خواہ غفلت کی وجہ سے یا شرعی رخصت و اجازت کی وجہ سے، تو بہرحال اس بات کا لازمی اہتمام کریں کہ بچوں کے سامنے کھانے پینے سے بچیں، کیونکہ رمضان المبارک میں بچوں کا اپنے ماں باپ کو کھاتے پیتے دیکھنا ان کی نگاہ میں روزے کی اہمیت کو بالکل ختم کر کے رکھ دیتا ہے، جو ان کی تربیت کے اندر بڑے بگاڑ کا سبب بن سکتا ہے۔ پانچویں بات، بچوں کو کھلم کھلا کھانے پینے سے روکیں۔ بچوں کو رمضان کی حرمت اور اس کا ادب و احترام سکھانے کے لیے انہیں کھلم کھلا سب کے سامنے کھانے پینے سے منع کریں۔ ان کو یہ باور کرائیں کہ یہ مہینہ اس طرح سب کے سامنے کھانے پینے کا نہیں ہے۔ اگر تم مکلف نہ ہونے کی وجہ سے روزے نہیں رکھ رہے ہو تو بھی دوسروں کے سامنے کھانے پینے سے، حتیٰ کہ بسکٹ، ٹافی وغیرہ بھی کھانے سے گریز کر لو، کیونکہ رمضان کا ادب و احترام ضروری ہے۔ اس تعلیم کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ بچے کی نگاہ میں رمضان المبارک کی وہ حرمت و عظمت بیٹھے گی جو مرتے دم تک انشاءاللہ اس کے دماغ سے نہیں نکلے گی، اس لیے کہ بچپن کے ذہنی نقوش بچپن سال میں بھی نہیں نکلتے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر انشاءاللہ اس کی نسلوں میں یہ صفت منتقل ہوگی جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی۔ نمبر 6، چھٹی بات، افطار میں بچوں کو بھی دعا کی تلقین کرنی چاہیے۔ افطار کا وقت دعاؤں کی قبولیت، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے خصوصی طور پر متوجہ ہونے کا وقت ہے۔ اس وقت کی برکتوں اور رحمتوں کو ذکر و تلاوت، دعاؤں کے ذریعے خود بھی سمیٹنے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ بٹھا کر انہیں دعا مانگنے کی تلقین کریں، تاکہ ان کی نگاہ میں بھی اس وقت کی عظمت و اہمیت بیٹھے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجات پیش کرنے کا طریقہ آئے۔ نمبر 7، ساتویں بات، تراویح پڑھنے کی تلقین کریں۔ بچے اگر سمجھدار ہوں، مسجد میں جا کر شور شرابے، کھیل کود سے گریز کر سکیں تو انہیں بھی اپنے ساتھ تراویح کے لیے لے کر جائیں، تاکہ قرآن کریم کی تلاوت، نماز کی برکات سے ان کے ذہن بھی اور قلوب بھی منور ہوں۔ ہاں، اگر مسجد میں کھیل کود، شور شرابہ کرنے کا اندیشہ ہو تو مسجد نہ لے جائیں۔ ایسی صورت میں گھروں میں مائیں اپنے ساتھ انہیں کھڑا کرنے کی حتی الامکان کوشش کریں۔ نمبر 8، آٹھویں بات، رمضان کے فضائل سنیں۔
رمضان المبارک کے فضائل اور اس میں کیے جانے والے اعمال کا اضافی اجر و ثواب ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ وہ خود بھی پڑھیے، بچوں کو بھی سناتے رہیے، اس سے خود آپ کے اندر بھی رمضان المبارک میں اعمال کا خوب ذوق و شوق پیدا ہوگا، رمضان کے عظیم فضائل کے حصول کی جانب رغبت ہوگی، بچوں کے بھی ذہن سازی ہوگی۔ یہ چیز یقیناً ان کی تربیت میں بہت اچھا اثر چھوڑے گی، جس کی وجہ سے انشاءاللہ ساری زندگی رمضان المبارک کی اہمیت، اس کی عظمت کا وہ خیال رکھیں گے۔ صرف انہی تک نہیں بلکہ یہ سلسلہ ان کے آگے ان کے اولاد میں بھی منتقل ہوگا، اور یوں آپ کی نسلوں میں یہ برکتیں جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور ہمارے بچوں بلکہ نسلوں کو بھی رمضان کی عظمت و اہمیت کی سمجھنے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔